کراچی کے ایک متوسط علاقے میں 14 سالہ مہوش اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ والد ایک چھوٹی سی دکان چلاتے تھے، جبکہ والدہ گھر کی چار دیواری میں بچوں کی تربیت پر توجہ دیتی تھی۔ مہوش کی 2 چھوٹی بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ گھر کا ماحول دینی تھا، مگر مہوش کے دل میں ایک چھپی ہوئی کمی تھی، دنیاوی چمک دمک کی خواہش۔ اس کی دوستیں اسکول میں اکثر مہنگے فون، برانڈڈ کپڑوں اور شاپنگ مال کی باتیں کرتی۔ مہوش کے گھر میں ایسی آسائشوں کا تصور بھی نہیں تھا۔ اس کمی نے اس کے دل میں ایک احساس پیدا کر دیا کہ شاید وہ زندگی میں پیچھے رہ گئی۔ ایک دن مہوش کی ملاقات سوشل میڈیا پر ایک لڑکے عامر سے ہوئی۔ عامر خود کو ایک کامیاب کاروباری بتاتا تھا۔ باتوں میں وہ مہوش کو بہت عزت دیتا، اسے یقین دلاتا کہ وہ اس کی تمام خواہشیں پوری کر سکتا ہے۔ مہوش کو اس سے بات کر کے ایک عجیب سا سکون ملتا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے گھر اور والدین کے مشوروں کو کم اہم سمجھنے لگی۔ ایک دن عامر نے کہا، مہوش، تم اس گھر میں قید ہو، آؤ میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جو تم چاہتی ہو۔ مہوش کے دل میں طوفان مچ گیا۔ شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈال دیا، یہ تمہارا موقع ہے، ورنہ تم ہمیشہ غربت میں جیو گی۔ اس رات مہوش نے خاموشی سے کچھ کپڑے بیگ میں ڈالے، تھوڑی سی نقدی لی اور گھر سے نکل گئی۔ وہ عامر سے شہر کے ایک بس اسٹینڈ پر ملی۔ عامر نے اسے بڑی خوش اخلاقی سے خوش آمدید کہا اور کہا کہ وہ اسے لاہور لے جا رہا ہے، جہاں وہ آرام سے زندگی گزاریں گی۔ مہوش کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ ایک طرف نئے خواب دیکھ رہی تھی اور دوسری طرف دل کے کسی کونے میں ماں کی دعائیں اور نصیحتیں گونج رہی تھیں۔ بیٹی، عزت سب کچھ ہے، غلط قدم زندگی برباد کر دیتا ہے۔ راستے میں عامر نے اس کا فون بند کروا دیا اور کہا، اب تمہیں کسی سے رابطہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ مہوش کو پہلی بار ایک انجان سا خوف محسوس ہوا، مگر وہ خاموش رہی۔ جب وہ لاہور پہنچے تو عامر نے اسے ایک اجنبی مکان میں لا کر چھوڑا اور کہا، یہاں کچھ دن رہو، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مہوش نے دیکھا کہ گھر میں اور بھی 2 لڑکیاں تھیں جو افسردہ اور چپ چاپ بیٹھی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی کہانی تھی جو زبان سے بیان نہ ہو سکی۔ اس رات اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید وہ دھوکے میں آ گئی ہے، مگر واپسی کا راستہ اب کٹ چکا تھا۔ مہوش نے اس نئے ماحول میں ایک دن گزارا تو اس پر حقیقت کھلنے لگی۔ وہ مکان دراصل ایک جگہ تھی جہاں لڑکیوں کو دھوکے سے لا کر غلط کام پر مجبور کیا جاتا تھا۔ عامر کا اصل چہرہ اب سامنے آ چکا تھا۔ وہ ایک ظالم دلال تھا۔ مہوش کا دل خوف سے کانپ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی، یا اللہ، میں نے غلطی کی، مجھے معاف کر دے، مجھے اس عذاب سے نکال دے۔ 2 دن بعد مہوش نے موقع پا کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ گلی میں نکل کر وہ سیدھا ایک مسجد کے قریب پہنچ گئی جہاں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ تھکن اور خوف سے نڈھال وہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر رونے لگی۔ وہاں ایک نیک خاتون آمنہ آپا قرآن کلاس کے لیے آ رہی تھی۔ انہوں نے مہوش کو دیکھا، پاس بیٹھ گئی اور پیار سے پوچھا، بیٹی کیا ہوا؟ مہوش نے ہچکیوں کے ساتھ پوری کہانی سنا دی۔ آمنہ آپا اسے اپنے گھر لے گئیں اور فوراً اس کے والدین سے رابطہ کیا۔ جب مہوش اپنے گھر واپس آئیں تو والدین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ والد نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، بیٹی
ہم نے تمہیں معاف کیا، مگر یاد رکھو عزت ایک بار چلی جائے تو واپس نہیں آتی۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں بڑی مصیبت سے پہلے ہی بچا لیا۔ میوش نے اپنے کمرے میں سجدہ کیا، آنسوؤں میں توبہ کی اور عہد کیا کہ اب وہ اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزارے گی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ وقتی خواہشات اور دنیا کی چمک دمک اکثر دھوکے کا جال ہوتی ہیں۔ جو بچیاں والدین کی بات نہ سن کر غلط راستے پر چلتی ہیں، وہ نہ صرف اپنی بلکہ اپنے خاندان کی عزت بھی خطرے میں ڈال دیتی ہیں۔ اسلام ہمیں قناعت، شکر اور والدین کی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ عزت سب سے قیمتی سرمایہ ہے جسے ہر حال میں محفوظ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔